بچوں آج کا جو سبق ہے وہ کلاس 10 میں پڑھنے والے طالب علموں کے لیے ہے۔ آپ کا یہ چیپٹر 6 ہے، جو ایک مضمون ہے پانی کی آلودگی۔ تو آج ہم لوگ پانی کی آلودگی جو مضمون ہے اس سبق کا خلاصہ کو دیکھیں گے کہ اس سبق میں کیا کہنا چاہ رہا ہے اور آپ کو اس سبق سے کیا سیکھ ملے گی۔ تو آئیے سبق کے خلاصے کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری زندگی اور صحت کے لیے غذا کے ساتھ ساتھ یعنی کھانے کے ساتھ ساتھ ہوا اور پانی بھی بہت ضروری ہے۔ کسی بھی انسان کو زندہ رہنے کے لیے 3 جو بہت ہی اہم چیزیں ہوا، پانی اور کھانا، سبھی لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ان تینوں میں احتیاط نہ برتی جائے، ہوا، پانی اور غذا میں آلودگی ہو تو جراثیم پیدا ہونے کے باعث طرح طرح کی آلودگی اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی نہیں، گرد و غبار، کارخانوں سے نکلنے والے گیسوں اور دھوئیں سے بھی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے پینے کا پانی کس طرح آلودہ ہوتا ہے، اس کی چند مثالیں یہ ہیں کہ جہاں جہاں پانی کے ذخیرے ہیں، جہاں جہاں پانی جمع ہے، باولیاں ہو، تالاب ہو، نہریں ہیں، وہاں مویشیوں کو نہلایا جاتا ہے، کپڑے دھوئے جاتے ہیں۔ اس طرح انسانوں اور جانوروں کی ساری گندگیاں اس پانی میں داخل ہو کر اسے آلودہ کر دیتی ہے، یعنی وہ گندے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو جتنے بھی ندیاں ہیں، لوگ اس میں جا کے کپڑے دھوتے ہیں، اس میں نہاتے ہیں، جانور اس میں جا کے نہاتے ہیں، اور شہروں کے جو گندے پانی ہوتے ہیں وہ نالوں کے ذریعے وہ سب جا کر اس ندی کے پانی میں جا کر وہ تالاب کے پانی میں گر جاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے، وہ ایک اچھا پانی جو خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج کی اس موجودہ دور میں پانی کی کتنی قلت ہے۔ اگر بارش نہ ہوتی اور زیادہ گرمی پڑتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو کل ہوتے ہیں ٹیوب ویل، اس کے جو لیئر ہے پانی کے لیول کتنے نیچے چلے آتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ آنے والے وقت میں بہت سارے اسٹڈیز ہیں جو پانی کی بہت کمی ہو جائے گی ہندوستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، تمام دنیا کے تمام ملکوں میں۔ کہتے ہیں کہ پانی کا صرف 0.3% حصہ ہی 3% حصہ ہی استعمال کے لائق ہے۔ باقی جو 97 جو فیصدی ہے وہ سارے ہیں یا تو سمندر میں پائے جاتے ہیں، وہ سب استعمال کے لائق ہمارے لائق نہیں ہے۔ نالیوں کا گندا پانی اور کوڑا کرکٹ بیماریوں کی وجہ بن جاتا ہے۔ کارخانوں سے نکلنے والا میل کچیل اور کیڑے مار دواؤں کے چھڑکاؤ سے بھی پانی آلودہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے گندے پانی میں آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف ستھرا اور پینے کے لائق ہوتا ہے، مگر زمین پر نالوں کی شکل میں بہہ کر ندیوں اور تالابوں میں جمع ہو جاتا ہے، اور اس مٹی کے ذرات، نمکیات، ذرہ کی جمع ذرات، نمکیات اور دوسرے مادے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ پانی گدلا یعنی گندا ہو جاتا ہے، اور اس کے پینے سے پیچش، قبض، پیٹ کا درد، ہیضہ جیسی بیماریاں پھیلتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے سمجھا، اس طرح کے پانی کو کبھی بھی پینے کی کوشش مت کرنا۔ ایسے آلودہ پانی کو پینے کے لائق بنانے کے لیے ابالا جائے، یعنی اسے بوائل کیا جائے۔ ویسے بھی اگر آپ کسی بھی پانی کو ابھی کے جو موجودہ حالات ہے اس میں پانی اگر پیو تو اس سے پہلے اس کو بوائل کر لیجئے، اور ہلکے گرم پانی میں کو پینے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کے جو گلے ہوں گے وہ ہمیشہ صاف رہیں۔ تو گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اسے بوائل کرنا چاہیے۔ اگر وہ اسے ابال دیجیے گا تو وہ پھر پینے کے قابل ہو جائے گا۔ پھر آگے اس مضمون میں کہی جا رہی ہے کہ جب پانی کو آپ بوائل کرتے ہیں تو ابالتے وقت، جب آپ اس کو بوائل کرتے ہیں تو ابالتے وقت اس میں 2 چٹکی پوٹاشیم میگنیٹ ڈالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ گندا پانی صاف کرنے کے لیے اس میں پھٹکری کے بعد کپڑے میں چھان لینا چاہیے۔ اس طرح مٹی کے ذرات تہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور پانی صاف
ہو جاتا ہے۔ پینے کے پانی کو آلودگی سے یعنی گندگی سے، پالوشن سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پانی کے نلوں کو گندی نالیوں سے دور رکھا جائے۔ یعنی اگر پینے والا پانی ہے اس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ گندا نہ ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ گندے نالیوں سے اس نلوں کو کیا کرنا ہے؟ دور رکھنا ہے۔ اس چیز کا آپ لوگ احتیاط برتنے کی کوشش کریں، پانی کی حفاظت کریں، پانی بچائے۔ آپ نے ایک ورڈ پڑھا ہوگا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ آپ یہ جو چیز ہے، یہ جو فطرتی چیز ہے، اس کو آپ ختم ہونے سے بچائیں۔ اپنے فیوچر مستقبل میں آنے والے جو جنریشن ہے اس کے لیے سوچ کر تب آپ اسے استعمال کریں۔ اگر آپ کو پانی کی ضرورت ایک بالٹی میں پوری ہو جاتی ہے تو آپ ضروری نہیں کہ 2 بالٹی خرچ کریں۔ اگر آپ ایک گلاس میں آپ سکون سے اگر آپ کی جو ہے پیاس بجھ جاتی ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ اسے ڈبل لے کر کے آدھا اس میں پھینک دیں۔ تو اس بات کا آپ لوگ خیال رکھیں، احتیاط برتیں، پانی کی حفاظت کریں۔ اب آئیے اس لیسن کے کچھ کوشچن آنسر اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آلودگی سے کیا مراد ہے؟ جب کسی شے یعنی جب کسی چیز میں گندگی شامل ہو جائے تو وہ آلودہ ہو جاتی ہے۔ پانی میں جانوروں کو نہلانے، کپڑے دھونے اور انسانوں کے نہانے سے پانی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ خراب ہونا ہی آلودگی کہلاتا ہے۔ آپ نے کیا سمجھا آلودگی کے بارے میں کہ آلودگی کسے کہتے ہیں؟ پانی جب گندا ہو جاتا ہے تو اسے ہی آلودگی کہتے ہیں۔ اب گندا چاہے وہ نہانے سے ہو یا کپڑے دھونے سے ہو یا پھر نالی کے گندے پانی جانے سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، وہ آلودہ ہی کہلائے گا۔ دوسرا کوشچن ہے، کھانے پینے کی چیزیں کس طرح آلودہ ہو جاتی ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں کو اگر ڈھانک کر نہ رکھا جائے، اگر اسے آپ ڈھک کر نہیں رکھتے ہیں، انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو مکھیاں، گرد اور بیماری پھیلانے والے کیڑے انہیں آلودہ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہوٹلوں میں جب جلیبی ایک حلوائی چھانتا ہے اور اسے آرام سے جا کر کسی پلیٹ میں سامنے روڈ کے کنارے رکھ دیتا ہے، بہت ساری مکھیاں، گاڑی چلتی ہیں اس کے دھوئیں، اس سے چلنے کے بعد اس سے ہوا میں اڑنے والے آلودگی، گندے گندے جو ہوا کے ساتھ آتے ہیں، وہ سارے کے سارے گندے اگر کہ اس جلیبی اس مٹھائیاں پہ پڑ جاتے ہیں، اسی کو ہم لوگ کھاتے ہیں، تو یہ جو ہے گندا کھانا ہوگا، یہ آلودگی والی ہم لوگ غذا لے رہے ہیں یا سامان کھا رہے ہیں۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ پانی حاصل کرنے کے قدرتی ذریعے کون کون سے ہیں؟ تو نہریں، تالاب، باولیاں اور بارش کا پانی قدرتی ذریعے ہیں۔ چوتھا جو کوشچن ہے، پانی کی آلودگی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ یعنی پانی کی جو آلودگی پیدا ہوتی ہے وہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہے؟ تو پانی کی آلودگی جب نہروں، تالابوں اور باولیوں پر کپڑے دھوئے جاتے ہیں، جانور اور انسان نہاتے ہیں تو ان کی گندگی پانی میں شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ دیکھیے گا کسی نہر میں، کسی تالاب میں جب لوگ کپڑے دھوئیں تو ظاہر سی بات ہے کپڑے کے جو میل کچل ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ پھر واپس ندی میں ہی جائیں گے۔ جانور اگر جا کر نہائے گا ندی میں تو اس کے جو میل کچل بدن پہ ہوں گے وہ کہاں جا کے صاف ہوں گے؟ وہ ندی کے پانی میں گھل مل جائیں گے۔ انسان نہاتے ہیں تو ان کی گندگی بھی پانی میں شامل ہو جاتی ہے۔ کارخانوں، فیکٹریوں سے نکلنے والا میل کچیل اور کچرا بھی کہاں جاتا ہے؟ وہ بھی جاتے ہیں ریور میں یا پھر ندیوں میں۔ وہ سب جو گندے جا کر کے پانی کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ ایک صاف پانی رہتا ہے، وہاں پہ طرح طرح کے جو ہے گندگی والے پانی گندا آ کر کے اس پانی کو آلودہ کر دیتے ہیں، اس کا رنگ بھی اور مزہ سب بدل جاتا ہے۔ شہروں کی گندگی کس طرح دریاؤں میں شامل ہو جاتی ہے؟ شہروں میں گندے پانی کی نالیاں اور نالے بہتے ہوئے دریا میں شامل ہو جاتے ہیں، اس طرح ان کی گندگی دریا کے پانی میں شامل ہو جاتی ہے۔ 6 اور آخری کوشچن ہے کہ آلودہ پانی کو پینے کے قابل کیسے بنایا جاتا ہے؟ آلودہ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے پہلے اسے آگ پر ابالا جاتا ہے، یعنی بوائل کیا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے اور جوش دیتے ہیں، ہلاتے ہیں اسے۔ 2 چٹکی پوٹاشیم ڈالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں، کیڑے جو ہوتے ہیں اس میں وہ مر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر پانی گدلا ہو تو یعنی گندا ہو تو اس میں فٹکری کے ٹکڑے ڈالیں، یعنی اگر پانی گندا تو کیا کرنا ہے؟ فٹکری کے ٹکڑے ڈالنا ہے
اور پھر کپڑے سے اسے چھان لیں۔ اس طرح مٹی کے جو ذرات ہوں گے تہہ میں بیٹھ جائیں گے اور پانی صاف ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے سمجھا کہ کیسے ہم پانی کو پینے کے لائق بنائیں گے۔ اگر گندے پانی تو اسے کیسے صاف کر کے ہم لوگ پی سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کی کچھ واحد اور جمع ہیں۔ ہم نے اوپر والا جو ہے وہ واحد اور نیچے والے جمع کو واحد کرنا تھا۔ تو خرابی کا جمع ہوگا خرابیاں، ذخیرہ کے جمع ذخیرے یا پھر ذخائر، اقسام یہ خود جمع ہے تو اس کی واحد لکھنا ہے قسم، ذرات یہ بھی جمع ہے، اس کے واحد ہوں گے ذرہ۔ اس طرح سے آج یہ لیسن آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ اس کی کچھ اور ایکسرسائز ہوں گے وہ میں انشاءاللہ پھر سے ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے لیے پھر سے اسے اپلوڈ کر دوں گا۔